کے نام سے ہی نام کا معنی یہی ہے کہ جو دنیا کی چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے تربیت والا ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ کی ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے خون میں دنیا کے منصب کی جاہ و جلال کی لمحہ بھر کے لیے بھی خواہش پیدا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے بڑا اہتمام کیا کہ میری بیٹی فاطمہ جب جائے شادی پہ تو بڑے اہتمام سے جائے۔ توحید کا حضور علیہ السلام ذکر فرمائیں اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ایمان لائیں۔ تو آپ دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ میں اس وقت زندگی میں پہلی بار گھر سے باہر نکلا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی مشقت بھری زندگی گزاری، اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 رمضان المبارک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں، جن میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی اور چوتھے نمبر پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے زینب، رقیہ، کلثوم یہ بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن کے نام انہوں نے اپنی بڑی بہنوں کے نام پر رکھے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک ہی صاحبزادی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو یہ اس وقت موجود تھیں۔ باقی 3 صاحبزادیاں تو پہلے ہی رخصت فرما گئی تھیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی جدائی کا صدمہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کیا۔ تو 3 رمضان المبارک کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات کی مناسبت سے آج اس ہونے والے پروگرام میں آپ کو دعوت دی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ہمارے سننے والوں کے لیے کچھ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس بہترین عنوان کے اوپر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں کچھ الفاظ جو ہے وہ گوش گزار کر سکوں۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہیں کہ شاید کیا یقیناً پوری دنیا میں وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کا سلسلہ نسب وہ اپنے باپ سے چلتا ہے۔ کہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ بیٹوں سے جو سلسلہ نسب چلتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے، جو اولاد ہے، جو اہل بیت اطہار ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واضح کر دیا کہ یہ آپ کا سلسلہ جو ہے یہ آپ کی بیٹی سے چلے گا۔ اور بیٹیاں بھی 4 تھیں، اور سب سے بڑی بیٹی جو تھیں وہ حضرت زینب تھیں، پھر رقیہ تھیں، اور پھر حضرت کلثوم تھیں، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عبقری شخصیت تھیں۔ عام طور پہ ہمارے ہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند مشہور احادیث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا تھیں، اور ان کی ناراضگی جو ہے وہ اللہ کے رسول کی ناراضگی ہے، اس طرح کی احادیث صرف بیان کر دی جاتی ہیں۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عملی زندگی تھی اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ جی، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ان کے بچپن کا، کہ اب دیکھیں حضرت خدیجہ بھی کیسی تربیت فرما رہی ہیں اور اللہ کے رسول بھی کیسی تربیت فرما رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ بیٹا آپ اپنے ابا سے باتیں کر رہی تھیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کچھ باتیں مجھ سے بھی کرو۔ جی، نہیں، دیکھیں ایک تربیت کا طریقہ ہے نا کہ ماں پوچھ رہی ہے کہ اس نے آج کیا سیکھا اپنے باپ سے۔ تو حضرت فاطمہ کا سوال دیکھیے بچپن میں، کہ بچپن میں ہی حضرت خدیجہ سے پوچھتی ہیں کہ امی جان بتائیں مجھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، ہم اللہ کا دیدار کب کریں گے؟ اللہ اکبر۔ یعنی کہ بچپن میں دیکھیں اللہ کہ اللہ کی محبت کیسی ہے، کہ اللہ کے دیدار کا شوق ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواباً ارشاد فرماتی ہیں کہ ہاں بیٹا ابھی ہم نہیں کر سکتے، جب ہم مر جائیں گے تو پھر قیامت میں ہم ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ یہ اور صرف اس گھر میں جہاں توحید کا حضور علیہ السلام ذکر فرمائیں اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ایمان لائیں، بالکل اس ماحول میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تربیت ہوگی تو لازمی بات ہے جتنا ان کے دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق ہوگا اتنا تو اور کسی کے دل میں ہو ہی نہیں سکتا۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی مشقت والی زندگی انہوں نے گزاری اور خود جی چوز کی انہوں نے کہا کہ میں نے یہ زندگی گزارنی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال و دولت سے بھی نوازا ہوا تھا اور جی ایک بالکل بڑے خاندان سے تعلق تھا۔ جناب قصی پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت خدیجہ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے، جی لیکن اس کے باوجود انہوں نے خود اس چیز کو لیا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتی ہوں، اور اس کے بعد اور پھر دیکھیں کہ بہترین ماں تھی وہ، کیسی انہوں نے جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی۔ اچھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی کہ ان کے نام سے ہی، نام کا معنی یہی ہے کہ جو دنیا کی چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے والا ہو۔ بچپن کا ان کا ایک اور واقعہ ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے خاندان سے تھیں، جی تو ان کے خاندان میں ایک شادی تھی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چونکہ ایک انہوں نے بالکل الگ زندگی کا فیصلہ لیا تھا اور ان کے خاندان والے اتنے اسلام سے مانوس بھی نہیں تھی، تو حضرت خدیجہ نے بڑا اہتمام کیا کہ میری بیٹی فاطمہ جب جائے شادی پہ تو بڑے اہتمام سے جائے، زیور بھی بنوائے اور کپڑے بھی بنوائے۔ جب حضرت فاطمہ بھی بچی ہیں، لیکن جب انہوں نے زیور دیکھے اور وہ کپڑے دیکھے تو حضرت فاطمہ نے کہا امی جان میں نہ ان کپڑوں میں جاؤں گی اور نہ اس زیور میں جاؤں گی، اللہ اکبر میں عام سادے کپڑوں میں جاؤں گی۔ یعنی بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی کہ سادگی اور عاجزی، نہ زیور پہنا کہ عاجزی، اور نہ وہ کپڑے پہنے، بالکل سادگی، اور سادہ کپڑوں میں گئیں اور وہ شادی انہوں نے اٹینڈ کی اور واپس تشریف لے کر آ گئی۔ اللہ اکبر تو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ وہ گوشے ہیں کہ جو ہماری امت کی ماں اور بہنوں کے سامنے نہیں لائے جاتے، جی جی اور جو ہے نا چند کلمات یا چند احادیث صرف بیان کی جاتی ہیں، لیکن عملی زندگی سے متعلق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی مشقت بھری زندگی گزاری اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ ایک واقعہ اور ذکر کروں گا۔ جی جی اب بخاری شریف کی روایت ہے، بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب ہی جو نماز ادا فرما رہے ہیں، اور ابو جہل نے کہا میں نے راستے میں دیکھا ایک قبیلے والوں نے اونٹ ذبح کیا ہوا تھا، تو کوئی جائے وہ اوجڑی اٹھا لائے تو نعوذ باللہ میں ان کے جو ہے وہ سر پہ رکھ دوں۔ اب آپ دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ میں اس وقت زندگی میں پہلی بار گھر سے باہر نکلی، اللہ اکبر یعنی کہ اس سے پہلے حضرت فاطمہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تربیت تھی۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے اندر اتنی قوت نہیں تھی اس وقت کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا سکتا، تو میں حضرت خدیجہ کے دروازے پہ گیا اور میں نے چلایا، میں نے کہا کہ کوئی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچائے، تو فرماتے ہیں حضرت فاطمہ دوڑتی ہوئی گئیں اور جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے وہ اوجڑی اٹھائی، اور یقین کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے کر گئے، لیکن بد دعا نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن خود زخمی ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے، اے اللہ ان کو جو ہے ہدایت عطا فرما۔ لیکن یہ وہ موقع تھا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کو بد دعا دی۔ اللہ اکبر اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بدر میں جن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر نام لیے تھے حضرت فاطمہ کو پریشان دیکھ کر، ان کو میں نے دیکھا کہ ان کے سر کٹے ہوئے تھے اور ان کو صحابہ کرام گھسیٹ کر کنویں کے اندر ڈال رہے تھے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو یہ جرت اور یہ بہادری اور یہ اپنے ایک والد سے پیار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے مشقتیں برداشت کرنا اور ان میں ساتھ ساتھ رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس قدر ساتھ کہ شیب ابی طالب میں جی بالکل بالکل حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی کم سنی میں بالکل اس وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور پتے چبا کر گزارے کیے، بالکل لیکن اس بات کو جان لیا کہ میرے بابا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک توحید کی دعوت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ ایک سچا مشن ہے، اس کے لیے ہمیں قربانی دینا ہے، اور انہوں نے وہ قربانی پیش کی۔ اور آج کے دور میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو ہم نے زندہ ہوتا ہوا کسی جگہ پر دیکھا ہے تو ہم نے غزہ میں دیکھا ہے، وہاں کے بچوں میں دیکھا ہے، وہاں کی خواتین میں دیکھا ہے، کئی جنازے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود جس ثابت قدمی کے ساتھ اور چھوٹے معصوم بچے، اپنے ایک چھوٹا بچہ ہے وہ اپنے سے بھی چھوٹے بھائی کی اپنی جنازے پہ کھڑا ہو کر
جس طرح سے حوصلہ اور ہمت بھری گفتگو کر رہا ہے، تو یہ در فاطمۃ الصدیقہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے والے سبق ہیں، جو امت کے بچے، جوان، مرد و خواتین آج بھی دہرائیں تو اللہ تعالیٰ ان میں بڑی خوبصورتی عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی گھریلو زندگی کے بارے میں ہم اگر کچھ بات کریں تاکہ ہمارے سننے والوں کو حضرت خدیجہ کی تربیت حضرت فاطمۃ الزہرا کے عمل میں نظر آتی ہے، اور آج ایک ماں کو حضرت خدیجہ کے کردار سے اور ایک بیٹی کو حضرت فاطمۃ الزہرا کے کردار سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں تو ایک خاوند کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے اور ایک بیوی کے طور پر آج کسی بھی گھر والی کو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کس طرح فاقے کاٹے، کس طرح چکی پیس کر گزارا کیا، کس طرح آگے اپنے بچوں کی تربیت کی، اس حوالے سے کوئی میں ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ ذکر کروں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت میں یہ واقعہ ذکر ہے۔ آپ نے یہ بات میاں بیوی کی تو ذہن میں آ گیا فوراً۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے گھر میں اور کہا فاطمہ فوراً کچھ کھانے کے لیے لے آؤ۔ جی، تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کتنے دن سے نہیں ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا 3 دن ہو گئے، گھر میں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اب کمال یہ نہیں ہے، کمال اس سے اگلی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ تم نے بتایا نہیں کہ 3 دن سے اناج نہیں آیا گھر میں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا آپ کے گھر آتے ہوئے کہ کبھی بھی علی کو سوال کر کے پریشان مت کرنا۔ اللہ اکبر۔ تربیت دیکھیے نا کہ جی، گھر میں نہیں ہے اور اس پہ واویلا نہیں ہے، شور نہیں ہے، اور یہ صبر کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ یہاں تو کھانا پینا سب موجود بھی ہو بالکل، بس نئے ماڈل کا موبائل نہ ملے تو بھی طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح گھر میں بھیجا اور جو کچھ بتا کے بھیجا، تو اب یہ میاں بیوی کی ایک اور میں بات ذکر کروں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا وفات کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے اور حضرت فاطمہ کیا ارشاد فرما رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میں کچھ وصیت کر سکتی ہوں، اجازت ہے مجھے؟ تو حضرت علی نے فرمایا جی ضرور، وصیت فرمائی۔ تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ علی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری چند سال، 28-29 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ وفات پائی۔ جی، تو فرمایا کہ اگر مجھ سے آپ کی شان میں یا بطور بیوی ہونے کی خدمت میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات فرمائی کہ میرے جو بچے ہیں حسن و حسین، اور میری جو بچیاں ہیں زینب اور ام کلثوم، ان سے ہمیشہ آپ نے دست شفقت یعنی نرمی والا معاملہ رکھنا ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ علی میری یہ وصیت ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ اندھیرے میں ہی لے کر جانا، تاکہ میں جس طرح زندگی میں رہی باپردہ ایسے ہی قبر تک باپردہ پہنچ سکوں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ انہوں نے بیماری کے ایام میں جی حضرت اسمہ بنت امیس جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی ہیں، تو وہ ان کی خبرگیری کرتی، ان کی دوائی دارو اور ان کی بیمار پرسی میں مصروف رہتی۔ تو ان سے بیماری کے ایام میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہنے لگی میرا جنازہ ایسے ہی اٹھاؤ گے جس طرح عام عورتوں کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے؟ مجھے تو اندیشہ ہے کہ میرے جسم پر کفن ہوگا، لیکن میرے جسم پر اگر غیر مردوں کی نظر پڑ جائے گی تو میرے لیے تو یہ بات قابل برداشت نہیں ہے۔ تو حضرت اسمہ بنت امیس جو حضرت ابو بکر صدیق کی گھر والی ہیں کہنے لگی کہ نہیں، ہم حبشہ میں تھے اور وہاں ہم نے ایک طریقہ دیکھا عورت کے جنازے کو اٹھانے کا، اس طرح سے اگر ہم آپ کا جنازہ تیار کریں تو کسی غیر کی نظر آپ کے کفن پر، آپ کے جسم پر نہیں پڑے گی۔ تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ طریقہ کیا ہے؟ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت اسمہ بنت امیس نے چارپائی منگوائی اور کمان نما کھجور کی شاخوں کو اس چارپائی پہ رکھا اور اس کے اوپر چادر ڈال دی
اور بتایا کہ اگر چارپائی پر میت ہو اور اس کے اوپر کمان نما شاخیں ہوں اور اس کے اوپر چادر ڈال دی جائے تو اس طرح جسم ظاہر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ روایات میں ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد کبھی مسکرائی نہیں تھی، بالکل لیکن اس چارپائی کو دیکھ کر مسکرا کر فرمانے لگی، ایک ہی مرتبہ ان کی مسکراہٹ ثابت ہے، اس کو دیکھ کر مسکرائیں اور فرمایا بس اب مجھے تسلی ہو گئی، اس طرح سے اگر میری چارپائی اٹھاؤ گی تو مجھے یقین ہے کہ میرے جسم پر کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وصیت کی ان کا خیال رکھنا، اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں وہ میاں بیوی کے تعلق میاں بیوی کے اس میں کوئی ہوئی ہو تو یہ اعلیٰ درجے کی تربیت اور کمال درجے کی خاوند کے حقوق کو پہچاننے کی دلیل ہے۔ بالکل۔ اور آگے دیکھیں ایک اور جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ اچھا میرے بعد تم نکاح کرنا امامہ سے، یہ امامہ بھانجی ہیں اور حضرت زینب کی بیٹی ہیں، تو میرے بعد تم نکاح کر لینا امامہ سے، وہ تمہارا ایسے ہی خیال رکھے گی جس طرح میں نے تمہارا خیال رکھا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اچھا میں دنیا سے چلی جاؤں گی، یہ خاوند اور بیوی کی محبت کا اس تعلق کا آپ اندازہ کیجئے کہ میرے بعد تمہارا خیال رکھنے والی کون بہتر ہو سکتی ہے، میں اس کا بھی انتخاب کر کے تمہیں بتا رہی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ کون ہے؟ وہ بھانجی بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کی نواسی بھی ہیں، اور پھر حضرت امامہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں حضرت علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا، بلکہ وہ ابو تراب کی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے وہ بھی آپ ذرا ارشاد فرمائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا اور ان کا کچھ آپس میں میاں بیوی ہوتے ہوئے کچھ معاملہ ہو جاتا ہے، تو وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے قیلولہ بھی نہیں کیا اور وہ گھر پہ نہیں سویا، آج باہر چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے کر گئے تو پھر دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ آرام فرما رہے تھے، اور سادگی دیکھیے، شیر خدا ہیں اور سادگی دیکھیے، اہل بیت میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ نبوت ہیں حضرت علی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے وہ تربیت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کفالت میں رہے بچپن سے حضرت علی، لیکن وہ مٹی میں جو ہے وہ لیٹے ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو تراب اٹھو، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں جو ہے وہ صلح کروائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشقت سے بھرپور زندگی تھی، پوری امت میں یہ رواج ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، اور یہ تسبیحات جیسے ہمیں تیمم ملا اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے، ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کی یہ تسبیحات ہمیں ملیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مشقت کے بدلے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشقت بری زندگی گزار رہی تھی، تو کچھ غلام اور ایسے ہی آئے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ بڑی مشکل میں زندگی گزار رہی ہیں آپ، تو جائیے حضور سے مطالبہ کیجیے آپ کو بھی کوئی غلام دے دیا جائے۔ تو حضرت فاطمہ تشریف لائیں، اب ادب بھی دیکھیے اور تربیت بھی دیکھیے کہ حضرت فاطمہ نے مطالبہ نہیں کیا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور شرم و حیا سے واپس تشریف لے گئیں۔ اللہ، اب حضور نے تو دیکھا کہ میری بیٹی آئی، اور دیکھا کہ اس نے دیکھا اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور سلام کر کے واپس پلٹ گئیں۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر تشریف لے کر گئے، پھر بھی حضرت فاطمہ نے کچھ نہیں کہا منہ سے، تو حضرت علی نے پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے اسے بھیجا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ اس کے جو ہے وہ نشان پڑے ہوئے ہیں مشکیزیں وغیرہ اٹھا کے، تو خادم آئے کو ان کو بھی دے دیجیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غیرت کا انتخاب کیا، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو فقر و فاقے سے بھرپور رکھا۔ اللہ کے نبی چاہتے تو بلکہ بعد میں دیے بھی غلام، لیکن اس وقت چونکہ تربیت مقصود تھی کہ بیٹا ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہمارا تو دنیا میں صرف ایک مسافرانہ ہے، ہمارا ایسا مسافر جیسا ہی تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت نہیں دیے، اور یہ تسبیحات دیں کہ بیٹا اگر تم تھک جاتی ہو
تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اب ایک بات یہ عرض کروں گا کہ ہم بہت سی میڈیسن لیتے ہیں، بہت سی سپلیمنٹ لیتے ہیں کہ جی تھکاوٹ ہو گئی، پٹھے کمزور ہو گئے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سپلیمنٹ دیا ہے کہ اگر آپ کو تھکاوٹ ہوتی ہے تو آپ یہ 100 مرتبہ یہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، تو آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ لیکن دنیا کے اس سپلیمنٹ پہ تو ہمیں یقین ہے کہ ہم جو ہے نا مضبوط ہو جائیں گے اور ہم تھکاوٹ ہماری جو ہے وہ نہیں ہوا کرے گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی وہ تسبیحات ان پہ ہمیں یقین آج نہیں ہے۔ اس دن اگر وہ غلام لے آتی تو وہ تبھی عمر پوری کر کے کب کا مر گیا ہوتا، لیکن وہ تسبیح لے آئی جو آج تک زندہ ہے، آج تک زندہ ہے، بے شک، اور کروڑوں مسلمانوں کی زبان پر ہے، اور قیامت تک اس کو اربوں مسلمان پڑھیں گے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ظاہر ہے کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں اثر تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج شریف تو یہ تھا کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو تمام انصار و مہاجرین آسودہ حال ہو گئے، اور اس وقت امہات المومنین نے ایک مشترکہ ریکویسٹ بھیجی بالکل ایسے کہ سارے ہی آسودہ حال ہو گئے ہیں تو کوئی ہمارے نان نفقے میں بھی اضافہ ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام 1 مہینہ گھر نہیں آئے، اور جب حضرت ابو بکر و عمر ان کے قریب گئے اور گفتگو کی اور پوچھا کہ کیا ہوا یا رسول اللہ آپ گھر نہیں جا رہے، تو قرآن مجید کی وہ آیات نازل ہوئیں کہ اگر تو رہنا چاہو تو پھر اسی تنگ دستی میں محمد کا ساتھ دو، سبحان، اور اگر جانا چاہتی ہو تو اچھے طریقے سے تمہیں روانہ کر دیتے ہیں۔ بالکل چنانچہ جب انصار کے گھر میں بھی کھلی روٹی پک رہی تھی اور مہاجرین کے گھر میں بھی کھلی روٹی پک رہی تھی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت امہات المومنین کو جا کر ایک ایک گھر میں جب وہ آیت مبارکہ سنائی کہ بھئی سارے آسودہ حال ہو گئے لیکن تمہارے گھر میں یہی روکھی سوکھی کے ساتھ ہی مجھے میرے ساتھ رہنا ہے، تو بتاؤ۔ تو تمام نے اس آیت مبارکہ کو سنا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس طرح آپ کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بے شک، تو وہ تربیت حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فرمائی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں اور آخرت پر دنیا کی کسی شے کو ترجیح دے دیں، ترجیح دینا، بالکل ایسے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تربیت اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ بالکل ایسے، تو بعض لوگ لکھتے ہیں کہ شاید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی حکومت کی تخت کی خواہش کے لیے روانہ ہوئے تھے، جن کی اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکی پیس کر گزارا کیا ہو، اپنے بچوں کی تربیت قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ کی ہو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے خون میں دنیا کے منصب کی جاہ و جلال کی لمحہ بھر کے لیے بھی خواہش پیدا ہو جائے، سوال ہی پیدا وہ نہیں۔ تو جنت کے سردار تھے، بے شک ایسا، حسنین کریمین جنت کے سردار تھے جوانوں کے، اور اماں جان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو جنت کی عورتوں کی سردار، عورتوں کی سردار ہیں، تو سبحان ان اللہ۔ کو اس دنیا کی بادشاہی یا دنیا کا تخت یا دنیا کی حکومت سے کیا لینا دینا۔ عام طور پہ ہمارے ہاں نوجوانوں میں یہ بہت مغالطے اور اس طرح کی چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ آپ نے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، اب صرف ایک یہی مثال اگر سمجھ لیجئے، ان کی زندگی کو دیکھ لیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا آپس میں کوئی اختلاف اہل بیت اور صحابہ کرام کا یا آپس میں کوئی نزاع یا کسی قسم کا جھگڑا کچھ بھی نہیں تھا، کہ یہی اسماء بنت امیس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر کے جو ہے وہ نکاح میں ہیں، اور جب وہ شہید ہوتے ہیں تو پھر حضرت ابوبکر کے نکاح میں ہوتی ہیں، جی جی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جب فوت ہو جاتے ہیں تو اسماء بنت امیس جنہوں نے حضرت فاطمہ کی خدمت کی، غسل بھی انہوں نے دیا جی، اور سارا کچھ خدمت ہر طرح کی انہوں نے جو ہے وہ خدمت ان کی، ان کا نکاح پھر حضرت علی علی رضی اللہ المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور ان سے ان کے بیٹے یحییٰ اور ہون پیدا ہوئے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے جنازہ جو ہے وہ بھی ایک محبت بھرا ایک واقعہ ہے حضرات شیخین حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں کہ آپ جنازہ پڑھائیے، آپ کی اہلیہ کا جنازہ ہے۔ جی،
اور حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ابو بکر آپ کے ہوتے ہوئے تو کوئی آگے نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ کانوں میں مصطفیٰ کریم کا فرمان موجود فرمان ہے، ہے جس تو جماعت میں یہ ابو بکر موجود ہو تو اور تو امامت کے مصلے پہ سوائے ابو بکر کے کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ حضرت علی کے الفاظ ہیں کہ یہ اللہ حق آپ کا ہے، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ ہیں حضرت علی کہ یہ حق آپ کا ہے کہ آپ جنازہ پڑھائیں۔ اگرچہ اور بھی بہت سی روایات ہیں، لیکن ہم اس روایات کو ان روایات کو لیتے ہیں جن میں محبت ہے، جن پہ آپس میں الفت ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کا قرآن جب کہہ رہا ہے کہ رحماء بینہم، جی تو اس کے بعد تو ہمیں کسی روایت یا کسی چیز کی، کسی واقعے کی یا کسی آدمی کے کسی بیان کی کچھ ضرورت ہے ہی نہیں۔ بے شک ایسے۔ جب اللہ کے قرآن نے کہہ دیا تو اس کے بعد تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح باغ فدق ہے، اور اس حوالے سے بھی بہت سے مغالطے جو ہیں نا وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوان دوست سنتے ہیں، اسی طرح ہماری مائیں بہنیں بھی سنتی ہیں۔ ایک دو باتیں صرف ذکر کروں گا۔ دیکھیں، جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، اصحاب بدر ہیں، بیت رضوان والے اصحاب ہیں، فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لانے والے ہیں، یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے، الیوم اکملت، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے تک جو صحابہ کرام ہیں، ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی تربیت کرنے والے اللہ کے نبی ہیں، بے شک ایسا۔ اور ان میں سب سے قریب ترین جو شخصیات رہیں وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ گھر کے فرد ہیں۔ گھر کے فرد ہیں۔ حضرت علی کی بھی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور حضرت فاطمہ تو اپنی بیٹی تھی سگی۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹے سے خطے کے لیے، ایک چھوٹے سے باغ کے لیے، ایک اراضی کے لیے، چاہے آپ اس کو اپنی نظر میں جتنا بڑے سے بڑا کر لیں یا بنا لیں کہ وہاں سے جو بہت زیادہ جو ہے منافع ہوتا تھا، دنیا کے لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت اطہار دنیا کے لیے کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوتے، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے راضی ہوتے ہیں، اور صرف اللہ کے لیے ناراض ہوتے ہیں۔ بے شک ایسا ہے، صرف اور صرف بے شک ایسا ہے۔ باغ فدق کا معاملہ جو بیان کیا جاتا ہے، یہ صرف اور صرف ہمارے نوجوانوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے۔ دیکھیں، جو صحابہ کے دشمن ہیں نا، ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے، ون پوائنٹ ایجنڈا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اہل بیت کی دشمنی ظاہر کر کے نوجوانوں کو صحابہ سے دور کیا جائے۔ اب یہ ایک ایسا خوبصورت عنوان ہے جی کہ جس کے سانچے میں ہر انسان آسانی سے آ سکتا ہے۔ ظاہر اہل بیت کا نام جب بھی آتا ہے تو انسان محبت کے ہولے ایسے اٹھتے ہیں، جی محبت جاگ اٹھتی ہے۔ جی اور جب کوئی انسان کسی سے کہے کہ یہ اہل بیت کا دشمن ہے تو فوراً جذبات جو ہے وہ بھڑک اٹھتے ہیں۔ تو یہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ آپ دشمنان اصحاب رسول کو دیکھ لیجئے کہ اہل بیت کی محبت کا نام لے کر اور اہل بیت کے دشمن باور کرایا جائے صحابہ کرام کو۔ جی اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کا تعلق دنیا کے امور سے ہے، چاہے وہ سلطنت ہے، چاہے وہ حکومت ہے، چاہے وہ کیا کہتے ہیں اسے کو باغ ہے، کسی قسم کا معاملہ ہے، حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے جو صحابہ ہیں، ہمارے جو اہل بیت ہیں، وہ ان چیزوں پہ کبھی بھی کسی سے ناراض نہیں ہو سکتے۔ اور عبداللہ خان صاحب، اس میں ایک اور بات بھی جو ہم اپنی سوسائٹی میں روزانہ دیکھتے ہیں، آپ کے بحریہ ٹاؤن میں، غوری ٹاؤن میں، ترنول میں، کسی جگہ میں اگر کسی تنازع کو لے کر کسی مفتی کے پاس فریقین چلے جائیں اور اس تنازع کے حل کے لیے مفتی صاحب اپنی رائے دینے کی بجائے حضور علیہ السلام کا فرمان پڑھ دیں بخاری شریف سے، بالکل ایسے۔ تو ترنول کا، غوری ٹاؤن کا، بحریہ ٹاؤن کا آج 1400 سال بعد کا مسلمان، بالکل ایسے۔ اس کی رائے جو بھی ہو، حضور علیہ السلام کا فرمان سامنے آنے کے بعد کہتا ہے بس بات ختم ہو گئی۔ بات ختم ہو گئی۔ جب حضور کی بات آ گئی تو بات ختم ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1400 سال کے بعد حضور کا فرمان کسی عام مسلمان کو سنایا جائے اور وہ خوشی سے قبول کرے، اور اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا جائے، اور حضرت فاطمۃ الزہرا پر یہ الزام لگایا جائے کہ وہ حضور کا فرمان سن کر ناراض ہو گئی، ہوگی، بالکل ایسے۔ حضور کا فرمان سن کے ناراض ہو گئی، تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے بڑی توہین کوئی نہیں ہو سکتی۔ بالکل ایسے۔ تو در حقیقت یہ حضرت فاطمہ سے محبت کی آڑ میں، جس طرح بھی آپ نے فرمایا، یہ صحابہ اکرام سے، اہل بیت عظام سے اعتماد ہٹانا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ علامہ اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت مثال دے کے فرمایا کرتے تھے،
فرماتے تھے کہ صحابہ اور اہل بیت یہ امت اور نبوت کے درمیان میں پل ہے، اور دشمنان دین چاہتے ہیں کہ اس پل کو توڑ دیا جائے تاکہ امت اور صحابہ کا آپس میں رابطہ ٹوٹ جائے، اعتماد ختم ہو جائے۔ لیکن جب تک غلامان اہل بیت، غلامان اصحاب رسول موجود ہیں اور قرآن کریم موجود ہے، تب تک تو ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا، اور ظاہر ہے کہ یہ قیامت تک ممکن نہیں ہو سکتا۔ آج کی اس خوبصورت نشست میں آپ ہمارے ساتھ تھے۔ عبداللہ خان صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ علی اسلامک سینٹر اسلام آباد میں تشریف لائے، اور ہمارے اسلامک سینٹر کی انتظامیہ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے، اور انشاءاللہ اس طرح کے دینی پروگرامات میں آپ کو زحمت دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سیکھ کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا بطور بیٹی کے، بطور بیوی کے جو کردار ہے وہ آج پوری امت کی بیٹیوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مشکل ترین مرحلے میں ایک بیٹی کی حیثیت سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آج بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ کو صحیح راستے پر چلنے میں کبھی ان کی کمزوری نہ بنے بلکہ ان کی طاقت بنے، سبحان اللہ۔ کبھی ان کی کمزوری نہ بنے بلکہ ان کی طاقت بنے، اور یہی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے ہمیں درس ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقدس نفوس سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت